گھر میں اور دوسرا بچہ عالم قرآن تو روشنی پڑے گی، تیسرے گھر میں اور عالم قرآن تو روشنی پڑے گی۔ مطلب یہ ہے محلے کے ہر گھر میں جب عالم قرآن ہوگا تو پورا محلہ پورا گاؤں نور سے بھر جائے گا اور اللہ کی رحمتیں برستی ہوئی نظر آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ دارالعلوم فیضان اسلام، نعرہ تکبیر۔ اپنے بچوں کو عالم بنائے، اپنے بچوں کو مولانا بنائے، اپنے بچوں کو مفتی بنائے۔ ذرا ان جملوں کو غور سے سن لے، میری گزارش ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات کسی نے بٹھا دی، مت بناؤ عالم، کام پہ بھیج دو، اگر کمائے گا تو پیسہ لائے گا، کمائے گا تو گھر میں سکون آئے گا۔ مہنگائی کا دور ہے نا، مہنگائی کے دور میں جب تک گھر کے سارے بچے نہ کماتے ہو لگتا ہے کہ گھر کا خرچ چلنا مشکل ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی، اپنے بچوں کو کمانے بھیج دو، یا اگر پڑھانا ہے تو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں وکیل بناؤ۔ یہ بات دماغ میں بٹھا دی۔ آج محلے عالموں سے خالی، آج گاؤں عالموں سے خالی ہے، آج جگہیں عالموں سے خالی ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی، اگر وکیل بناؤ گے تو مال آئے گا، اگر اس کو انجینئر بناؤ گے تو مال آئے گا، دولت کے انبار بیٹا لگا دے گا۔ اگر وکیل بنا دیا تو بڑا سا مکان بنا کے بیٹا دے گا، اگر انجینئر بنا دیا تو بڑا سا مکان بنا کے بیٹا دے گا، اگر اس کو عالم دین نہ بنا کے اس کو دنیا دار بنا دیا تو بڑا سا مکان دے گا۔ سمودیے والوں پوری تقریر کے متعلق ایک جملہ بولنے لگا ہو، ذرا سنبھال لیجئے گا اور غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ وہی بیٹا کامیاب ہے جو باپ کو مکان دے، وہی بیٹا کامیاب ہے جو باپ کو بڑا سا مکان دے، بڑی سی گاڑی دے۔ انجینئر بیٹا اگر آپ کو مکان دے سکتا ہے، اگر ڈاکٹر بیٹا آپ کو مکان دے سکتا ہے، اگر انجینئر بیٹا آپ کو مکان دے سکتا ہے، تو ان علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حافظ قرآن، عالم قرآن بھی آپ کو مکان دے گا۔ فرق یہ ہے جو دنیا دار بیٹا مکان دے گا وہ زمین پر ہوگا، عالم قرآن جو مکان دے گا وہ جنت کے اندر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید فاروق میاں صاحب قبلہ، آمد علماء اہل سنت، آمد علماء اہل سنت، حضرت سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ تشریف رکھے، تشریف رکھے، بس جلدی سے میں بات کو پورا کرتا ہوں۔ محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ یہ عالم قرآن بھی بیٹا کیا دے گا جنت میں؟ ذرا محبت سے بول دیں، محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ آپ تو پورے ایسے لگ رہا قسم کھا کے بیٹھے ہیں، بولیں گے ہی نہیں۔ قسم تو نہیں ہے نا، قسم توڑ دیں، محبت سے بول دیں۔ میں جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں، مطلب سمجھا یہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو عالم بنا لیں۔ تقریر نہیں، بس آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اور آپ سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ آپ کا بچہ عالم بنے گا تو مسجد کا امام ہی بنے گا، اگر آپ کا بچہ عالم بنے گا تو کسی مدرسے کا مدرس ہی بنے گا؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی ہے، عالم بناؤ گے تو امامت کرے گا، چند ہزار کی تنخواہ ہوگی، مدرسے میں پڑھائے گا، چند ہزار کی تنخواہ ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ آپ کا بچہ عالم بن
بلکہ امامت ہی کرے. آپ کا بچہ عالم بن کے مسجد کا امام ہی بنے یا مدرسے کا مدرس ہی بنے. ذرا غور کرنا, کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا بچہ عالم بھی ہو, آپ کا بچہ تاجر بھی ہو, آپ کا بچہ عالم بھی ہو, اور آپ کا بچہ وکیل بھی ہو, آپ کا بچہ عالم بھی ہو, آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو, آپ کا بچہ عالم بھی ہو, اور آپ کا بچہ انجینئر بھی ہو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سمودیے کے غیور مسلمانوں, جس دن عالم دین تجارت کرے گا نا, اس دن پتہ چلے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے, وہ بتائے گا یہ حلال ہے یہ حرام. وجہ تو یہ ہے نا, جو علم پڑھتے ہیں وہ تجارت نہیں کرتے, اور جو تجارت کرتے ہیں وہ علم نہیں پڑھتے. اس لیے نہ حلال کا فرق ہے نہ حرام کا فرق ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو عالم بنا دو اور سچا تاجر بنا دو. اللہ کی قسم سچا تاجر انبیاء کے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا, جڑ کے جنت میں جائے گا. میں بتا دوں کہیں ایسا نہیں کہ صاحب میں نے کہہ دیا, بات حقیقت ہے. ہمارے علماء, ہمارے صوفیاء, ہمارے محدثین نے تجارت کی ہے. امام بخاری تجارت کرتے تھے, امام مسلم تجارت کرتے تھے, امام نسائی تجارت کرتے تھے, علامہ ابن ماجہ تجارت کرتے تھے, علامہ ابن قدوری تجارت کرتے تھے. مطلب مجھے بتائیں, گردن ہلا کے بتا دیں, آپ کا بچہ تاجر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بچہ عالم بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم اتنے بڑے عالم ہو کر اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. مطلب یہ ہے آپ بچے کو عالم بنا دیں اور آپ اپنے بچے کو تاجر بنا دیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ عالم ہو اور آپ کا بچہ وکیل ہو. وکیل ہو, جس دن عالم دین وکیل بنے گا اس دن فیصلہ حق کی طرف ہوگا. اس دن سائٹ سے رشوت لے کر غلط فیصلہ نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو عالم بنا دو, اپنے بچوں کو وکیل بنا دو. آئیے حسان بھائی ایک وکیل آپ کو دکھاتا ہوں جو اپنے وقت کا عالم بھی ہے, جو اپنے وقت کا بہترین مفسر بھی ہے, جو اپنے وقت کا بہترین عالم ہے, اپنے وقت کا بہترین محدث اور ایک مسجد کا امام بھی ہے. لیکن پتہ ہے, ذرا غور کرنا, وہ عالم دین, وہ بہترین امام کرسی عدالت پر بھی بیٹھتا ہے, وہ اپنے وقت کا جج بھی ہے, اپنے وقت کا بہترین جج اور وکیل. صبح سے لے کے دوپہر تک وہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے, لوگوں کے فیصلوں کو سنتا ہے, اور جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو وہی عالم دین, وہی وکیل کرسی عدالت کو چھوڑ کر مصلی امامت پر نماز بھی پڑھاتا ہے, نماز بھی پڑھاتا ہے. پھر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے, پھر امت کے فیصلے سنتا ہے. اللہ اکبر. پھر عصر کی اذان ہوتی ہے, پھر وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے. جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ 100-200, یہ صرف 1000 سال پہلے کی بات نہیں, یہ 500 سال پہلے کی بات نہیں, صرف 200 سال پہلے کی بات ہے. جو اپنے وقت کا بہترین عالم بھی ہے, اپنے وقت کا امام بھی ہے اور بہترین وکیل بھی ہے. جانتے ہو سمودیہ والوں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہی جس کو ساری دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. ہم وکیل بھی تھے, ہم عالم بھی تھے. شاید آپ اس پہ بول جائیں ایک حافظ اور دکھا دو, دستار بندی کا پروگرام ہے. اپنے وقت کا بہترین حافظ حیرت میں رہ گیا اور ہندوستان پہ حکومت کرنے والا 50,000 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا. وہ کرسی بادشاہت پر بیٹھتا ہے دہلی کے اندر, وہ امت کے فیصلوں کو سنتا ہے, وہ امت کی باتوں کو سنتا ہے. بھارت کا بادشاہ حاکم 50 سال حکومت کی, اور یہی بادشاہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دلی کے جامع مسجد کے اندر قرآن پاک تراویح میں سناتا ہوا نظر آتا ہے. جانتے ہو اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اسی بادشاہ کو دنیا
سلطان اورنگزیب کے نام سے جانا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، لہٰذا سبحان اللہ تو بول ہی دیں، شاید آپ انتقال کے بعد ہی سبحان اللہ بولیں گے۔ میرے عزیز، ہم عالم بھی تھے، ہم بادشاہ بھی تھے، ہم بادشاہ بھی تھے اور حافظ بھی تھے۔ ایک ہمارا دور رہا ہے، لہٰذا آج سے ارادہ کر لیں، اپنا جو ادارہ ہے نا گاؤں کا، اس ادارے کا تعاون کریں، اس ادارے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کا پیسہ اس ادارے میں لگتا ہے، یعنی تعلیم رسول میں لگتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ اگر آپ اب بڑے ہو گئے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم اس مدرسے کو آگے بڑھا کے دین کا کام کرے، دین کو آگے بڑھا دے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کے پیسے سے کوئی بچہ عالم دین بن گیا، آپ کی دنیا بھی روشن، آپ کی قبر بھی روشن اور آپ کا عصر بھی روشن۔ واہ واہ، بے شک بے شک، ایک روایت اور سن لے، بات کو ختم کر رہا ہوں، غور کرنا ذرا، محبت سے سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ۔ پیسہ صحیح جگہ خرچ کریں، اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی جگہ یہ مدرسہ ہے، آپ کی مسجد ہے۔ ایک روایت پڑھی میں نے، حسان بھائی غور کرنا، مدینے کے اندر ایک عبد الرحمن فروخ رہتے تھے، نام ہے عبد الرحمن، بس کان کھول کے آنکھ کھول کے اس کو سن لیں۔ پیسہ آپ کا کہاں خرچ ہو، ان علماء کی تھوڑی دعا چاہوں گا۔ عبد الرحمن فروخ مدینے میں رہتے تھے، آقا نعمت کے روزے کے پاس میں آپ کا گھر تھا۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی امید سے تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا، اے میری شریک حیات، میں کام سے باہر جا رہا ہوں، یہ 30,000 روپے میں تمہیں دیتا ہوں، اگر ضرورت پڑے کہیں کار خیر میں خرچ کرنے کی، کہیں اچھی جگہ خرچ کرنے کی، تو ان پیسوں کو خرچ کر دینا، اور میری محبت کی نشانی جو تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے، اس نشانی کا خیال رکھنا۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، مجھے ٹائم لگ سکتا ہے، مجھے سالوں گزر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو مدینے میں چھوڑا اور میں کام سے چلا گیا، کام پہ کام نکلتا رہا، کام پہ کام نکلتا رہا، اتنا ٹائم لگ گیا کہ مہینے سالوں میں بدل گئے، سال سالوں میں بدل گئے، مطلب 20-22 سال کا عرصہ گزر گیا، میں مدینہ واپس نہیں آیا۔ جب 22 سال ہو گئے، اب میں کام کر کے واپس پلٹا ہوں، مدینے میں میں نے قدم رکھا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں نے سوچا گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے روضہ رسول کو دیکھ لوں، روضہ رسول پہ سلام پیش کر دوں۔ عاشق تو ہوتا وہ ہے جو مصطفیٰ کے روضے کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں نے حضور کے روضے پہ حاضری دی، کافی لمبا ٹائم گزر گیا، دل میں دھڑکن پڑی تھی آقا کے روزے کو دیکھ لو۔ غور کرنا، بہت کان کھول کے سننا۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد پلٹا ہوں، روزے رسول پہ میں نے حاضری دی۔ میں حاضری دے رہا تھا تو میرے کانوں میں حدیث پاک کی آواز آئی، قرآن پاک کی آواز آئی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے، یہ حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ کسی نے بتایا تمہیں پتہ نہیں، یہاں مدینہ کے ایک جوان محدث ہے، ان کا نام ہے محدث شیخ ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مسجد نبوی میں لوگوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو دین پڑھا رہے ہیں۔ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں نے حاضری دی اور میں مسجد نبوی میں پہنچا، کہتے میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، میں دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ ایک نوجوان جس کی عمر 20-21 سال کی ہے، اس کے سر پہ امامہ بندھا ہے، اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی روشنی ہے، اس کے لب و رخسار سے آقا کی محبت مہک رہی ہے، وہ حدیث پڑھا رہا ہے۔ کہتے میں دیکھ کے دنگ رہ گیا،
70-80 साल के लोग हदीस सुन रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, लोग चीखों पुकार कर रहे हैं। कहते हैं अब्दुल रहमान फर्रुख, मैं भी उस जवान के दर्स में बैठ गया। कहते हैं उसके जुमलों में इतना असर था, गोया कि जब वो हदीस पढ़ा रहा था ना तो ऐसा लग रहा था जहां हुजूर हंसे हैं वो हंस रहा था, जहां हुजूर मुस्कुराए हैं वो वहां मुस्कुरा रहा था, जहां हुजूर रोए हैं वो वहां रो रहा था, जहां हुजूर ने अपना हाथ उठाया वो अपना हाथ उठा रहा था। शेख अब्दुल रहमान फर्रुख कहते